अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो कोई इतनी ख़ास नहीं है। एक डेवलपमेंट ज़रूर है कि अल्टीमेटम जो दिया गया था गैर मुल्की जो गैर कानूनी पाकिस्तान में तारकीन थे उनको, वो ख़त्म हो चुका है कल रात 12 बजे का, और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसके बारे में जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने कहा कि जी हम उन पर सख्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी को गैर मुल्की जो है गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में है उनको हम जो है वो पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे, और 3 से 4 माह के अंदर 80 से 90% गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम है, वो चाहे उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान या किसी और मुल्क से है, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और सुनने में ये भी है कि इस्लामाबाद से 2 जो हैं बड़ी जो हैं बसेस भर के जो अफ़गानी हैं उनको बॉर्डर पे भेजा भी गया आज। इसके अलावा जो एक और ख़बर है जो हमारा मुकद्दर बन चुकी है वो ये है कि जी इस वक्त कल IMF का एक वफ़द आ रहा है कि जो शराइत पर इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दिया गया था पाकिस्तानी हुकूमत को या हुकूमतों को, उनके पर अमल दरामद को चेक करने के लिए कल आ रहा है। तो मेरे ख्याल में तमाम शराइत ही पूरी हो गई हैं। जैसे मुल्क में जारी जो अवाम हर रोज़ ही जो है किसी न किसी यूटिलिटी बिल में इजाफा, पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा, और रोज़मर्रा के जो अशिया हैं उनके ऊपर तो जो है शुतरे बेमहार की तरह उनकी प्राइसेस हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है। अगर हम निगरान हुकूमत की बात करें तो सिर्फ इनका ही ये मतलब जो है वो नहीं है, इससे पहले भी नहीं था। पिछली जो 16 माह की गवर्नमेंट थी या 3.5 पौने 4 साल की गवर्नमेंट थी, उसका भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अब सोचने की बात यह कि क्या गैर मुल्कियों को निकालने से मईशत बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा हम बात इस पर भी करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म जो कि अपने बयानात और मुतनाज़ा बयानात और जिस किस्म की वो बातें करते हैं वो एक लाफिंग स्टॉक भी बनता है, और मैं समझता हूँ कि उनके जो उनको मनसब दिया गया है उसके शायान शान भी नहीं है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि वो एक निजी इदारे में क्या लेने गए थे और वो उसका मकसद क्या था। अब सार आलम ने जो बात की, इस वक्त जो बयान हल्फी जमा कराया साबक ISI चीफ के ख़िलाफ़, जो उन्होंने बयान हल्फी जमा कराया, ये हमने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। आज मेरे साथ बड़े मोतबर मेरे गेस्ट हैं, तो मैं चाहूँगा दोबारा डिस्कस करें कि ये जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बयान हल्फी जमा कराया था, इसके पीछे कौन है, ये इसकी और इसका इस वक्त में मकसद क्या है। इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपने मेहमानों का जो आखिर कब तक में मेरे साथ हैं। खालिद नजीब खान साहब हैं, साफ़ी हैं। खालिद नजीब साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। खालिद फ़ारूकी साहब हैं, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक मोतबर इदारे के एडिटर भी हैं अखबार के। खालिद फ़ारूकी साहब, आपसे शुरू करते हैं। जो इस वक्त आवाम को जो आए रोज़ बिलों में इजाफा आपने देखा, सुई गैस में भी, और परसों ₹1.30 बिजली के यूनिट में भी इजाफा किया, तो ये छुटकारा कभी मिल सकता है जी, कि ये मिलेगा मुस्तकबिल करीब में? नहीं काशिफ साहब, जिस तरह की हमारी मईशत है ना जी, इसमें तो ये मुमकिन नहीं नजर आता। और जो हमने सॉरी, मैं जरा मेरे गेस्ट एक मैं भूल गया, मौज़म अली खान मेरे साथ स्काइप पे हैं। वेलकम टू द शो मौज़म जी, प्लीज। जो पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें तो जो हमने अपनी मईशत के ऊपर बोझ बढ़ा ली है, और फिर उसके बाद जो शराइत होती हैं आलमी मालियाती इदारों की, जी वो हमारे ऊपर है। आप देखिए, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या एशिया बैंक हो या हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, वो अपने हमें कर्जे दें तो सारे अपनी अपनी शराइत पर कर्जे देते हैं। और इन शराइत में हमारे ऊपर जो चीज़ें सबसे बड़ी आती हैं वो ये है कि हमने इन चीज़ों को महंगा कर देना है, ये टैक्सेस बढ़ा देने हैं। अच्छा, अब हमारी स्टेट ने भी बड़ा सीधा सा रास्ता इख्तियार कर लिया। वो कहते हैं महंगाई होती है तो हो जाए, गैस महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, कुछ भी होता है तो कर दिया जाए। अच्छा, क्योंकि इसके इफेक्टिव पब्लिक है, आम लोग हैं, फिर वो सोचते हैं कि टैक्स बढ़ाने हैं तो बढ़ा दिए जाए। वो बिलवासा टैक्स और गिरावासा टैक्स दोनों की ऐसी शक्ल होती है कि जिसपे कोई किसी का ख्याल नहीं रखता कि ये पब्लिक इस काबिल रह भी गई है कोई टैक्स देने के नहीं रह गई।
لیکن اسٹیٹ کو کس طرح سے مینج کر کے اچھے طریقے سے کس طرح رن کر رہا ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کی سوچ اس لیے نہیں کہ ان کی عوام ترجیح نہیں ہے. سو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. معیشت کا حجم ہمارا کم ہے، آمدن ہماری تھوڑی ہے، اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں، برآمدات ہماری نہ ہونے کے برابر ہیں، درآمدات ہماری بہت زیادہ ہیں. جو کچھ ہم نے بنا کے بیچنا ہوتا ہے، باہر بھجوانا ہوتا ہے، اس پر اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں. ہمارا صنعت کار جو ہے وہ اپنا مفاد پہلے دیکھتا ہے، قوم کا مفاد بعد میں دیکھتا ہے. ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ ملک سے جو چیز باہر بھجواتا ہے وہ پیسہ ملک کے اندر لے کے نہیں آتا. یعنی جہاں حکمران کرپٹ ہوں، جہاں حکمرانوں کو ریاست کی فکر نہ ہو اور انہیں صرف اپنی فکر ہو، اور وہاں پہ جہاں صنعت کار، تاجر، بڑا طبقہ، اشرافیہ جو ہے وہ سارے اس طرح سوچے، تو لا محالہ اس کا جو پریشر ہے سارے کا سارا وہ عوام پر آئے گا. اب عوام کی، میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کوئی بھی پارلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی حکومت اٹھا کے دیکھ لیں، عوام کی فکر کسی کو نہیں. عوام کی فکر صرف چند دنوں کے لیے ہوتی ہے جب ان سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی ان سے جھوٹے اور غلط وعدے کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے اوپر جو آئی ایم ایف کے جو اور ورلڈ بینک کے جو ہمارے اوپر قرضے آ گئے ہیں، ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. عوام کو ریلیف تو ملنا الگ بات رہے گی. ایون آپ کو یہ بجٹ جو بنانا ہے ابھی آپ نے، یہ بجٹ بناتے ہوئے آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی. آپ کس طرح یہ بجٹ، مجھے آپ کوئی طریقہ کو ہمارے سامنے ہو نا کہ جب ہماری انکم نہیں ہے تو ہمارے اخراجات موجود ہیں، ہم یہ بجٹ کیسے بنائیں گے؟ سو بجٹ بنانے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی وہ شرائط بھی ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی جو کہ نوآبادیاتی نظام میں ہم کبھی سنتے تھے. کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ کہیں کہ جناب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی، جیسے ہم سنیں کہ جناب وہ انقلاب فرانس کی داستانیں پڑھتے ہیں تو لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا زبردستی، اور ایون جو ان کے گھر کی چیزیں باقی بچ گئی تھی کاشتکاروں بیچاروں کی، ان کے اوپر بھی ٹیکس لیا جاتا تھا. تو اب یہ سٹیج یہاں پہ آ گئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 1-2 مہینے کے جو بجلی کے بل آئے ہیں وہ لوگوں نے کس مشکل میں پے کیے، کس طرح سے پے کیے، اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے انہوں نے بل پے کیے نا. اور اب مزید وہ کیا بیچیں گے؟ اب تو یہ شکر ہے بہت بڑا کوسچن مارک سردی آ گئی ہے، تھوڑی بچت ہو جائے گی، ورنہ مشکلات جو ہے یہ کم نہیں ہونے والی. اور آئی ایم ایف کا وقت جو ہے پاکستان آ کے پاکستانی ریاست تو چلتی رہے گی، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ چھوڑتا رہے کا شکار ہے، وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں، ہوتے رہے گے. رائٹ آپ کا ٹیک آ گیا. جی خالد صاحب، کیا چھوٹا خالد فاروقی صاحب نے تو بڑا ڈیٹیل بات کر دی، اور جس جنگل میں آپ پھنس چکے ہیں اس کے بعد تو یہ تو بہت لمبا ہی عرصہ مجھے لگتا ہے، تو عوام کی قوت بھی جواب دے گئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ کاشف صاحب، آج سے آپ 80 کی دہائی میں جائیں نا، تو اس وقت خبر آئی کہ ریکارڈ خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا، اور وہ خبر اس طرح پیش کی گئی تھی کہ جیسے یہ کوئی بہت خوبی کی بات ہے، بہت ہی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، اکنامکس بھی میں پڑھتا تھا. تو میں نے اپنے پروفیسر صاحب سے جا کے پوچھا، میں کہا کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ تو غلط بات نہیں ہے؟ تو کہتے بالکل غلط بات. میں کہا یہ بات تو ایسے پیش کر رہے ہیں تو جیسے یہ بہت کوئی اچھی بات ہے. بہرحال تو میں نے کہا اس کا کیا حال ہے؟ تو کہتے کہ یہ صورتحال تو ایسی ہے کہ آپ ایک گھڑا پڑا ہوا ہے، اس کو بھرنے کے لیے آپ ایک اور گھڑا اس میں سے مٹی ڈال کے نکال کے تو اس میں ڈال دیں. اچھا، اب یہ 80 کی دہائی سے لے کر آج یہ تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں. 5ویں دہائی آ گئی نا جی. ہاں جی، چلے مطلب 4 دہائیاں تو ہو گئی ہیں، تو وہ ہم ایک گڑھے سے مٹی نکال کے دوسرے میں ڈالتے جا رہے ہیں. اور بلکہ وہ پچھلے گڑھے اس دوران میں تو یہ پچھلے گڑھے جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ گہرے ہو گئے. اگر اس وقت 80 کی دہائی میں جب یہ خبر نشر کی گئی تھی کہ ریکارڈ خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا، یہ کئی سال خبر آتی رہی ہے کہ ریکارڈ خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا، تو اگر اس وقت اس کا کوئی حل کیا جاتا تو وہ جو مٹی گڑھے سے ایک گڑھے سے مٹی نکال کے تو اس میں ڈالی گئی ہے، تو یہ بہت آسان کام تھا اس وقت. اچھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ شاید ہم پچھلے 2 سال پہلے اس نہج پہ پہنچ گئے تھے
کہ ہم اس کو وہ یعنی اوور کم کر سکتے تھے، لیکن گریجولی پھر ہم پہ وہ مسلط اس طرح کیا گیا کہ ہم پھر وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اسی لائن پہ چلیں جس لائن پہ ہم پچھلے 35-36 سال سے صاحب جب مسلط کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 2 سال پہلے تقریباً 1.5 سال پہلے لگا لیں آپ، یہ جو گورنمنٹ چینج کی گئی شہباز شریف صاحب کو 16 ماہ کا جو ان کو اقتدار دیا گیا پی ڈی ایم کو، تو یہ کیا کوئی مطلب بیرونی ایجنڈا تھا؟ سر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ آپ میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ محلے میں ایک دکان ہے، آپ اس سے سودا لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کسی اور دکان سے جا کے باہر سے سودا خریدنے لگ جاتے ہیں. تو وہ جو دکاندار جیسے آپ پہلے سودا لیتے تھے تو وہ کیا کرے گا اگر وہ تگڑا بھی ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی، میں ذرا معظم کا سانس لے لوں، کیونکہ آپ نے انہوں نے تشبیہ دے دی کہ پاکستان اس بلاک میں جانا چاہ رہا تھا جو کہ اس وقت پاورفل ہے، لیکن امریکہ کی پاور سے تو کوئی انکاری نہیں ہے. معظم کیسے دیکھتے ہیں جو ملک کے عوام کو آئے روز بلوں میں جو اضافے ہیں، اور یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ لیتھل ہے، کیونکہ جیسے ابھی خالد فاروقی صاحب نے بات کی کہ لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلیں زیور اور پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے اب تو بل ادا کر دیے، تو اب تو قوت برداشت جو ہے وہ ان کی جواب دے گئی، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ جی معظم آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ان کو آواز نہیں جا رہی ہے معظم صاحب کو. خالد فاروقی صاحب، جو غیر ملکی تھے ان کے مطلب ڈیڈ لائن کل ختم ہو گئی تھی، آج انہوں نے آپریشن بھی شروع کر دیے ہیں، اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 80 سے 90% غیر ملکیوں کو 3 سے 4 ماہ میں ہم نکال دیں گے پاکستان سے. اچھا، اس کے ساتھ سوال کہ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اربوں خربوں روپے کا ان کا کاروبار بھی ہے، اسپیشلی افغانیوں کا. مطلب وہ تو ایک فیکٹر ہے، پاکستان میں کسی کو الیگل رہنے کی اجازت تو نہیں ہونی دینی چاہیے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اگر اس میں ہم جائیں گے تو ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پروگرام میں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب ان کو جب واپس بھیجا جائے گا تو اس کے آفٹر ایفیکٹس؟ یہ آفٹر ایفیکٹس تو دیکھیے کچھ آپ کو نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں. اب یہ لوگ جو جب پاکستان میں آئے تھے تو بیسیکلی تو ہماری حکومتوں کی ماضی میں پالیسی ہی غلط تھی کہ آپ نے لوگوں کو فری فار آل کر دیا. پاکستان میں ہر کسی کو آنے کی آپ نے کھلی چھوٹ دے دی، اور یہ 70s بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، سوری. معظم لائن پہ آگے میں ان کا سٹانس لے لوں ان دا پروگرام. معظم بھائی کیسے دیکھتے ہیں ملک میں جو اس وقت عوام کی حالت زار ہے، اور آئے روز جو بلوں میں اضافے سے ان کے جو گردن کو دبایا جا رہا ہے بار بار، یہ چھٹکارا کبھی ملے گا کہ ایسے ہی چلے گا؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. میرا خیال ہے کہ 10-12 سال سے ہم یہ ساری صورتحال فیس کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ جب تک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو ایسا کوئی خواب دیکھنا چاہیے. دیکھیے یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے جس کے حوالے سے ہمارے بہت سے صحافی دوست ہمیں اس کی ایفیکیسی کے اوپر، اس کی ایفیشنسی کے اوپر بتاتے ہیں، یہ جس بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے اس سے نہ اسٹیبلٹی آئے گی اور نہ ہی چیزیں بہتر ہونے کی کوئی توقع ہے. جب تک آپ سیاست کو سیاستدانوں کے اوپر نہ چھوڑیں اور وہ بھی میچورٹی کا مظاہرہ کریں تو پھر تو ممکن ہے. اور ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان چاہیے، یہ کسی شارٹ ٹرم پلان سے نہیں چلے گا. اور ساری پولیٹیکل پارٹیز، وہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہو، وہ اس کی سوشل سچویشن ہو، اس سب کی ذمہ دار ہیں مل کے. اور عمران خان صاحب کی پارٹی بھی ذمہ دار ہے اور باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی. تو ان سب کو مل بیٹھنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا. پرابلم یہ ہے کاشف صاحب کہ ہم حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. مطلب آپ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سے لے کے کابینہ سے لے کے میڈیا تک کہیں بھی آ جائیں، ہر بندے نے اپنے لیے ایک سچ گھڑا ہوا ہے اور وہ اس کی پرستش کرنے پہ لگا ہوا، وہ کہہ رہا ہے یہی سچ ہے. تو ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا ہوگا، ادروائز کوئی بھی خواب دیکھنے کے مترادف ہے دیکھتے رہے. رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ غیر قانونی جو غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن آپ کو پتہ ہے کل سے رات سے ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور وفاقی جو نگران وزیر داخلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 80 سے 90% جو غیر ملکی ہیں غیر قانونی
ان کو ہم 3 سے 4 ماہ میں پاکستان سے نکال دیں گے. کوئی 2 جو بسیز ہیں وہ اسلام آباد سے بھر کے افغانیوں کی بارڈر کی طرف آج بھیجی بھی گئی ہیں. آپریشن شروع ہو گیا ان کے خلاف. اچھا، ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جب ہم اس کو خاص طور پہ ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کرتے ہیں یا محترم وزیر صاحب کوئی بیان جمع کرتے آ کے ٹیلی ویژن پہ دیتے ہیں، تو جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کاشف صاحب ہمارے ہمسایہ ملک کے ہمارے بھائیوں کے حوالے سے، وہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے نا، پاکستانی بھی باہر ممالک میں جاتے ہیں اور چوری بھی جاتے ہیں اور لیگل بھی جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ یورپ میں، خاص طور پہ یو کے میں ہمیں وہ لوگ کہتے ہیں پاکی. اب یہ افغانستان والے ہمارے بھائی ہیں تو افغانی، لیکن when we are using that word تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سچویشن بنی ہوئی تھی اور اس سچویشن کو ہم نے 40 سال قبول کیا ہے. اب بھی ہمیں تھوڑا محتاط الفاظ میں دیکھیے، ان کی عام ٹوسٹنگ کرنے کے لیے حکومت کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے. جو کریکٹیو میئر تو لے رہے ہیں وہ شائستگی سے بھی لیے جا سکتے ہیں. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، ہم ان کو کیمپس میں رکھیں گے، میڈیکل فیسلٹیز بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے. نہیں، وہ شروع میں کیمپس میں رکھنے چاہیے تھے ان کو، جب کیمپ بنے تھے افغانستان کے شہریوں کے لیے. تو یہ دیکھیں نا، میں اور آپ تو پالیسی نہیں بناتے نہ میرے آپ کے پروگرام میں بیٹھے میرے ساتھی دوست مہمان جو ہیں وہ بناتے ہیں. جو پالیسی بناتے ہیں انہوں نے بنائی تھی. اب وہ کس پہ اس کی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں، لیٹس فیس اٹ، آپ ہی نے سر حضور والا، پھر آپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹ انٹرسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیے، آپ ہی نے پالیسی بنائی تھی اور ہمیں امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں پوری دنیا کے سامنے. دیکھیے، آپ کل کی ذرا افغانستان کے ان لوگوں کو جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں ان کے حوالے سے بی بی سی کی کوریج دیکھیے، بی بی سی اردو کی جو تصویر انہوں نے فرنٹ پیج پہ لگائی ہے وہ ایک پروپیگنڈا فوٹو جرنلزم کا شاہکار ہے. اچھا، پھر آج بھی میں کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا، ایک ٹرک ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اس کے پیرنٹس نے ٹائی اپ کیا ہوا ہے. سو دی وے دے آر پریزنٹنگ اٹ ٹو دی ورلڈ، اور ہمارے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے میڈیا ہاؤسز، وی ہیو ٹو بی کیئرفل. پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو ہماری جو تصویر ہے اس کو کیسے خراب کیا جاتا ہے ایک ہارڈ اینڈ امیج کے ساتھ. سو میرا خیال ہے وزیر صاحب نے تو کسی اور حکومت میں کوئی اور وزیر بن جائیں گے مفتی صاحب. ریاست کا جو مفاد ہے وہ تھوڑی سی زبان ہمیں نارمل رکھنی چاہیے، طریقہ بھی. رائٹ، آپ کا استاذ آ گیا، میرے ساتھ ہی رہیے گا. خالد فروکی صاحب پلیز، آپ یہ اس پہ بات کر رہے تھے کہ مطلب یہی جو معاملہ ہے. اچھا، میں اس سے ایک کوشچن آپ کو جوڑ دیتا ہوں. اور جی اچھا، ہم یہ مان لیتے ہیں فاروقی اور کیا نام ہے مفتی صاحب کی بات جو نگران وزیر داخلہ ہیں، تو یہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا افغانیوں کے اسپیشلی جانے سے اور غیر ملکیوں کے جانے کے بعد، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ بزنس بھی کر رہے ہیں، کچھ جابز بھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا. کچھ تھوڑے سے لوگ، خالد فروکی صاحب ان میں سے دہشت گردی کرتے ہوں گے، باقی تو سب کام کر رہے ہیں. کیا ان کے جانے سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی؟ جی دیکھیے، کو معیشت کو بہتر کرنے کا صرف یہی لوگ ایک پیمانہ نہیں رہ گئے کہ ہماری معیشت اس دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ لوگ نکل جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ اسمگلنگ بھی کرتے تھے، منشیات کا کام بھی کرتے ہیں. بیسیکلی دیکھیے، ہمیں مطلب یہ کہ اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ جو منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے یا ویسے کوئی اسمگلنگ کا جو دھندا ہوتا ہے، یہ آپ کے خیال میں کوئی اداروں اور اہلکاروں کے بغیر ہوتا ہے؟ اور ان اداروں میں اور وہاں پہ کیا یہ افغانی بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے لوگ ہوتے ہیں. وہ میں کسٹم والوں کی لفظ کی ایک لفظ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی اس نے فلاں کو لائن دے دی ہے. لائن دے دی. اب یہ لائن کیا ہوتی ہے؟ لائن یہ ہے کہ بھی ان کو گزرنے کا ایک جو نیٹ ورک ان کا ہے، یہ ان کا کوڈ ورڈ ہے نا جی، ان کا کوڈ ورڈ ہے. سو یہ جو لائن دی جاتی ہے یہ کوئی افغانی یا دوسرے لوگ تو نہیں آ کے دیتے. لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان میں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے انتہائی بد انتظامی کے ساتھ غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں رکھا ہے. آپ ہمارے سامنے بالکل ایران کی مثال لے لیں. کیا ایران میں وہ مسائل سامنے آئے جو پاکستان میں ہوئے؟ یہ جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے پاکستان میں لوگ آئے، یہ پہلے بھی یہ افغان وار جب شروع ہوئی رشیا والی 79 میں، تو اس سے پہلے بھی افغانستان سے لوگ پاکستان میں آتے تھے، پاکستان سے لوگ افغانستان جاتے تھے. لیکن دہشت گردی، انتہا پسندی جو ہے
یہ हमें तोहफा मिला अमेरिका से और तोहफा मिला हमारे इत्तेहादियों से, वो सारा कुछ यहाँ लेके आए। उस वक्त हमें शौक था सोवियत यूनियन के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बन के लड़ने का, और हमने अपना शौक पूरा करते हुए ऐसे लोगों को, उन लोगों को जो अपने अपने मुआशरों में शायद कोई शरफा में उनका शुमार नहीं होता होगा, उनको हमने यहाँ पे पनाह दे दी। वो दहशतगर्दी के लिए यहाँ आए, उनको तरबियत के लिए जगह मिल गई, उनको पैसे खर्च करने का मौका मिल गया, उन्होंने यहाँ शादियां की, उन्होंने यहाँ अय्याशियां की, और उन्होंने गरीबों का इस्तेहसाल किया। खालिद भाई अब तो सेकंड थर्ड जनरेशन उनकी आ गई अब नहीं? सेकंड थर्ड जनरेशन जो है, मैंने ये बताया ना कि इसमें तो हमारी उस जो माजी की हुकूमतें हैं उनकी बदइंतजामी है, मुसलसल 40-50 साल का, 45 साल का कम से कम जो अरसा है, इसमें हमने न सिर्फ अफगान शहरियों को, बाशिंदों को, बल्कि हमने अरब और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले जो लोग थे उनको भी यहाँ रखा। सो वो हमारे लिए एक मुसीबत बन गए। ये बुनियादी तौर पे जब देखिए, ये इशू नहीं होता कि मईशत बेहतर होगी कि नहीं, असल मामला ये होता है कि क्या ये लोग आपकी मईशत के साथ साथ आपकी मुआशरत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से आप देखें, यूरोप और अमेरिका में लोग जाते हैं, वो वहां जाके कानून जो बने होते हैं उनकी पाबंदी करते हैं, करते हैं। बुनियादी तौर पे यहाँ जिस चीज की कमी है वो ये है कि आप अपने कवानीन की उन लोगों से पाबंदी नहीं करवा सके। उन्होंने जिस जगह चाहा, जहां चाहा, जो कारोबार चाहा उन्होंने शुरू कर लिया, और उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनमें से कोई टैक्स पे नहीं करता, उनके जाली शनाख्ती कार्ड है, उनके पासपोर्ट 2 नंबर है, उनका जो बुनियादी तौर पे आप देखिए कि इनका बेचारों का जो ज्यादातर जो लोग थे उनका जो रोजगार का जरिया था वो वहां ओपियम वगैरह था। अच्छा, अब उसकी स्मगलिंग वहां से होती थी और रूट पाकिस्तान बनता है, पासपोर्ट पाकिस्तानी इस्तेमाल होता है। बाहर जब पकड़े जाते हैं तो वहां ये कहा जाता है जनाब इतने पाकिस्तानी पकड़े गए, ये इस मनशियात की होते वो किसी और जगह के। सो ये नुकसान तो है। अच्छा, अब इन लोगों को जब ये अभी तालिबान की जो हुकूमत वहां पे बनी है, तो इन लोगों को जिस तरह पाकिस्तान आने की इजाजत दी गई, और माफ कीजिएगा सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जो हमारा केपी का सबसे बड़ा तराजा बना वो ये कि आपने उनके मुसल्लह जंगजुओं को भी वहां आने की इजाजत दे दी। सो ये अब मुसीबत है हमारे गले में पड़ी हुई। अब हमने बहुत अच्छा उनके साथ सलूक किया, लेकिन बहुत अच्छे सलूक के बाद जब आप किसी को भी अपने घर से जबरी रुखसत करेंगे, उसे कहेंगे भी निकल जाओ यहाँ से, वो तो आपसे नाराज होगा, आपकी दोस्ती नहीं रहेगी। आप देखिए ना, वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क के, ये हमारे भाई जो हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे साथ एक बर्तन में खाना खाते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में उनके जज्बात कभी अगर आप देखें तो वो कितने बिल्कुल ठीक आपने, ये इशू है हमारा इनको। लेकिन बहरहाल मैं हुकूमत की इस पॉलिसी की मुखालफत नहीं करता, जो गैर मुल्की है उनको पाकिस्तान से निकाला जाना चाहिए, सिर्फ अफगानियों को नहीं, बल्कि वो लोग जो ईरान से आए, वो लोग जो बर्मा से आए या किसी और कंट्री से, उन सबको यहाँ जो भी है। लेकिन काशिफ साहब, मैं एक चीज फारूकी साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे तो भाई हैं, उस्ताद हैं आप दोनों मेरे, बड़ी उन्होंने जबरदस्त बात की। सर मसला ये भी तो है ना काशिफ भाई के वो आप ठेके पे घर बनवाए ना, तो एक मिस्त्री आपका खराब कर देता है तो आप उसको हटा के दूसरा लगाते हैं, तो वो आके कहता है मैं आप ठीक कर दूंगा, सारा पिछले ने किया था, फिर वो भी खराब करता है, फिर आप नया लगाते हैं। ये आपकी बात से बिल्कुल एग्री, हम इस पे तो एग्री कर रहे हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है, हुकूमतों का भी रोल है, और ये सर देखिए, आप अभी भी देखिए मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, आप कभी महमूद खान अचकज़ई साहब को सुनिए कि वो इसके ऊपर क्या गुफ्तगू करते हैं। तो पॉलिटिकल डिवाइड अभी भी इसके ऊपर मौजूद है, बहुत से लोग अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अफगानी है। बिल्कुल सही हो गया। मैं जरा खालिद नजीब साहब का टेक ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। खालिद साहब, क्या हम जब जाते हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो अगर हमारा वीजा 3 माह का है, तो वो आखिरी दिन जब आ जाते हैं तो हमें वहां से बड़ी फिक्र, कम से कम मुझे तो बड़ी फिक्रमंदी होती है कि उस डेट पे हमने वहां पे स्टे उससे ओवर नहीं करना, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। तो जाहिर है कि वो जो इवन दुबई भी या मतलब खलीजी रियासतों की आप बात कर लें, यूरोप की तो और बात है, आप इलीगल जब हो जाए तो फिर आपके लिए तो बड़ा खतरा होता है, आपके लिए शर्मिंदगी भी है, जेलें भी हैं, वहां पे सजाएं भी हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सका? और इसके साथ जो जुड़ा है कि क्या हम गैर मुल्कियों को अगर निकाल देते हैं, कामयाब हो जाते हैं, इस एक्ट की तो जाहिर है कोई भी मुखालफत नहीं करेगा पाकिस्तान में, कि एपेक्स कमेटी ने अगर ये डिसाइड किया है कि इलीगल जो पाकिस्तान में
किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक है, उनको पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, उनको निकालना चाहिए, तो क्या हमारी मईशत पे कोई रिवर्स जो है वो इफेक्ट होगा जी? सर देखें, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनको वापस आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये वो अफगान हो या कोई किसी भी भी हो, और मुल्क के हों, किसी भी मुल्क मेरे के। ख्याल में अफगान Quantity में हो ज्यादा, तो वो शायद तो। कहीं कोई वो आटे में नमक के बराबर कोई एक आध कहीं कोई हो तो वो छुपे हुए हैं। अच्छा, उनको वापस भेजना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मुझे ये हैरत होती है कि ये इतने 40 साल से ये इशू चल रहा है, तो ये आज ये मतलब कि ये इस निगरान हुकूमत को ही ये क्यों ख्याल आया है, ये मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि ये जहाँ इतने 40 साल गुजरे हैं तो 6 महीने या 3 महीने और इंतजार कर लेते अगली हुकूमत आके तो ये आखिर काम कर कब लेती। तक? लेकिन ये स्टेप तो मैं नहीं समझता कि अगर इन्होंने भी लिया है। नहीं सर, लेकिन ये है कि इनके पास मेरे ख्याल में शायद मैंडेट ये वाला नहीं है कि इस तरह का लेकिन वो मैंडेट की तो वो हमारे दोस्त हैं जफर अलादी साहब। परवाह नहीं हम करते। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन कारण ये एक इशू है डोमेन की और मैंडेट की आपने बात की ना जी। जी। तो जफर अलादी साहब को मैंने कल कॉल किया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनको कहा जी कि मतलब आप ना टेलीविजन पे आना छोड़ गए हैं, तो आपका डोमेन है जरा गजा के ऊपर, इसराइल के ऊपर ना आप 10 मिनट के लिए स्काइप पे या फोन पे आके बात कर लें। तो वो उन्होंने बड़ा लंबा और जबरदस्त कहका लगाया। उन्होंने कहा काशिफ साहब डोमेन की बात ना करें, आप डोमेन कोई नहीं है। तो ठीक है ना जी, तो वो मतलब समझ गए सारे लोग। तो डोमेन की तो यहाँ पे पाकिस्तान में बात कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जी मौजम, ये मुझे ये बताइए, IMF का वक्त कल आ रहा है अपनी शराइत की इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए, और उसके अलावा एक साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि क्या ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इसकी टाइमिंग जो है वो इनको खटक रही है खालिद नजीब खान साहब को, और डोमेन की बात की उन्होंने निगरान हुकूमत की। खैर निगरान हुकूमत अपने डोमेन के अलावा भी बहुत सारे काम कर रही है, तो इस पे मैं आपका टेक चाहूंगा, क्योंकि आप टीच भी करते हैं एक यूनिवर्सिटी में, आप एक सेक्शन को हेड भी कर रहे हैं। तो ये जो कल परसों जो निगरान वजीर आजम लम्ज में चले गए, क्या वो खुद ही चले गए, उनको भेजा गया? तो जो उनसे सवालात हुए क्या वो मतलब अनएथिकल थे? काशिफ साहब, मेरा ख्याल है कि सवालात उन्होंने तो शायद बच्चों ने जो सवालात बड़े बड़े एंकर्स को करने चाहिए थे वो खड़े किए। और मेरा ख्याल है कि खालिद फारूकी साहब बैठे हैं, तो सहाफत में तो यही हमारे उस्ताद हैं। मुझे नहीं लगता किसी टेलीविजन शो में किसी एंकर में इतनी हिम्मत है, और वो भी कैसे। आप हमें भी चैलेंज करते जा रहे हैं। इसका दिल करता है कि हम गवाच जाएं, फिर हम मिले ना, फिर जज साहब कहें कि जाओ ढूंढ लो जहां से मिलता है। इसलिए बच्चे चूंकि गैर सियासी होते हैं, और वो फिर जाहिर बात है जो उन्होंने सीखे कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो मतलब उन्होंने क्या कहा एक बच्चे ने, चले फर्ज कीजिए ये हम मान लेते हैं वो बहुत वजीर आजम साहब बहुत मसरूफ थे, वो ताखीर से पहुंचे, चले, लेकिन एक बच्ची ने सवाल ये किया कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ क्यों आए। तो क्या 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 उनके पास कोई पॉलिटिकल लेगेसी थी, वो वहां पे लेक्चर देने गए थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर थे? भाई आपका एक काम है और सबसे जरूरी काम है कि आप आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाएं, आपको इसलिए रखा गया, तो आपको मालूम है वहां पे क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि मजीद आप वो शायद जहमत ना करें, जो कुछ भी हो रहा है उनके हवाले से देखें, आप एक्सपोज ही होते हैं ना, आप जितने भी जीनियस हो, और इस मुल्क को ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है जो मैसेज से, जो आवाम से आए। आप अगर किसी को भी बहुत जीनियस को भी लाके बिठाएंगे तो सर वो ऐसे ही होगा। तो मेरा नहीं ख्याल, जो आप IMF की बात कर रहे हैं सर, वो हमारे सारा आंखों पे हमारे अन्नदाता है IMF वाले, वो आए, हम बिजली बढ़ाएंगे, हम गैस बढ़ाएंगे, हम तनख्वाहों में से कटौतियां के प्राइसेस बढ़ाएंगे, वासा के बिल डबल करेंगे। उसको आने तो दे, हम तो आंखें पलके बिछाए बैठे हैं, कुछ डॉलर वो डाल जाए हमारे इस पेट्रोल में, हम इतने खुश होंगे, लेगी सरकार और देगी अवाम, तो देगी सरकार देगी अवाम। अच्छा मुझे मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए
کہ یہ جو بھی انہوں نے بات کی کہ افغانی کو یا غیر ملکی غیر قانونی لوگوں کو نکالنے کی ٹائمنگ پہ خالد نجیب صاحب نے بات کی، آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی غیر قانونی شخص کو پاکستان میں نہیں رہنے دینے چاہیے، لیکن ٹائمنگ جو اس وقت وہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی امریکہ ہے اس کے پیچھے؟ امریکہ کا میرے خیال ہے ہر چیز میں امریکہ کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، سادہ سی بات یہ ہے، اسی لیے میں نے بات کی نا جی، ہماری بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہاں پہ طالبان کی سرکار بنے گی تو شاید اس دہشت گردی سے ہماری جان چھوٹ جائے، اب پاکستان کو کچھ ٹھنڈی ہوائیں آئے ہیں۔ جی ہاں جی، وہ تو سارا منصوبہ ہمارا جو تھا کہ جو ہماری خواہشات تھی ساری وہ ناکام ہو گئی ہیں، نہ وہ اپنے وار فائٹرز کو وار لارڈ کو روکنے میں کامیاب ہیں، نہ وہ کہتے ہیں ہمارا کنٹرول ہے، اوپر سے وہ کسی محاذ سے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے، پتہ نہیں کس نے یہ پالیسی بنائی تھی، ہم سب تو اس کے برابر کے جرمدار ہیں، ہم تو سپورٹ کرتے رہے ہیں وہاں پہ نا اسلامی سرکار کو، ابھی فلسطین کے حوالے سے بھی مطلب آپ دیکھ لیجئے کتنے جنگجو انہوں نے بھیج دیے ہیں وہاں پہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے ہی سیلفش ہیں، اتنے ہی خود غرض ہیں اور ہماری اتنی قربانیوں کے باوجود اگر آپ ہم سے خوش نہیں ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو براہ کرم اپنے ملک میں واپس زبردست ریاست بنائی ہے، جس کے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صاحب ایک بوری اٹھا کے خاتون کے گھر لے کے جاتے ہیں، یہ 25-40-50 لاکھ لوگ بھی لے کے جائیں یہاں سے، یار ہم کیوں ان کے لیے گندم اٹھائیں اور ہم کیوں ان کی لائبلٹی اٹھائیں؟ آپ ہمارے لیے کچھ بھی کرنے سیدھی سی اس کی پالیسی ہے، اور پھر لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں۔ اور میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں اس حکومت کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ باقی ساری حکومتیں سیاسی مجبور ہوتی ہیں، کسی میں فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کسی میں اچکزئی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے افغانوں کو کون نکال سکتا ہے، ہمارے بھائی ہیں، آپ نکالیے سینٹ میں ان کی سٹیٹمنٹ، آپ نکالیے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد فروغی صاحب، آپ کے تو مطلب سینکڑوں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ کئی لیکچرز بھی دیتے ہیں، یہ جو اس وقت ایک طوفان آیا ہوا سوشل میڈیا پہ خاص طور کے اوپر، تو جو نگران وزیر اعظم وہ یونیورسٹی میں گئے اور ان سے جو سوالات ہوئے تو اس کے بعد ان کے جو جوابات تھے وہ میں ان پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، ایوری باڈی نوز، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ کیا ہم سمجھے کہ ہماری آنے والی جنریشن کے اندر کوئی شعور آ گیا؟ نہیں کاشف صاحب، ہر جنریشن کے اندر شعور رہا ہے، مجھے بتائیں کیا 60s کی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک تھی بغیر شعور کے تھی؟ نہیں وہ تو بہت کیا 70s میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے خلاف وہ شعور نہیں رکھتے تھے؟ اس کے بعد 80s میں 90s میں جو کارساز میں کراچی میں پنڈی میں جو لوگ کارکن وہ جو بیچارے شہید ہوتے رہے، یہ انہی کے بچے ہیں، کوئی کہ آسمان سے تو نہیں اتر آئے نا، مطلب یہ کہ لمز میں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں نا، ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، میرے بچے خود بھی انہی اداروں کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اس بات سے متاثر نہیں ہوتا کہ وہ انگلش میں بات کر رہے ہیں یا اردو میں۔ یہ پرائم منسٹر یہ بات آ کے پنجاب یونیورسٹی میں کرتے تو وہاں بھی ایسے ہونے تھے، وہ گورنمنٹ کالج میں دیال سنگھ کالج میں کرتے وہاں بھی یہی سوال ہونے تھے۔ یہ سوال پاکستان کے ہر ینگسٹر کے ذہن میں ہے، مسئلہ صرف فورم کا ہے جس فورم پہ وہ بات ہو گئی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کوئی بھی ہو اس کو کم از کم اتنا حوصلہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ لمز جیسے ادارے میں یا جی سی میں یا ایف سی میں جا کے تو اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آج تک کتنے ایسے پرائم منسٹر آئے ہیں، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ ہمارا کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، ایک بندہ ان نون تھا ہمارے لیے، پرائم منسٹر ہمارے ملک کا بن گیا، انٹرم سیٹ اپ میں ایک نگران وزیر اعظم بن گیا، لیکن اگر ایک پرائم منسٹر اٹھ کے جاتا ہے اور لمز میں جا کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس نے وہ کوئی مداخلت نہیں کی۔ اچھا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں، ہاں جی، کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی گئے تھے لمز میں، وہ کچھ منٹ لیٹ تھے لیکن انہوں نے سب سے پہلے جا کے معذرت کی تھی۔ میرا مقصد بات کرنے دیکھیے ایک چھوٹی، دیکھیے یہ باتیں میں آپ سپورٹنگ ہے، میں آپ کو ایک بات اصولی طور پہ بہت بڑی بات، پر چیئرمین پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں بھی گئے تھے، ان کا اشر کیا ہوا تھا وہاں پہ ایک مذہبی جماعت کے جو لوگوں مطلب جو کچھ وہاں ان کے ساتھ کیا گیا اور وہی بعد میں ان کے مشیر بھی بن گئے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جی لوگ اس میں۔ اچھا پنڈی والے مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر نے وہاں جا کے جو اسٹوڈنٹس نے سوالات کیے، میں اس کا مخالف بالکل نہیں، بچوں نے باتیں کی، بڑی اچھی بات ہے، ان میں یہ حوصلہ، ان کا یہ حوصلہ دیکھ کے باقی اسٹوڈنٹس باقی بچے جو ہیں وہ بھی حوصلہ لیں گے، اور ان کے ذہن میں جو کویسچن آئے گا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی معاشرے کی خرابی کیا ہے، ہم کویسچن سے بھاگتے ہیں،
سوال ہم کرنے نہیں دیتے. ہم وہاں مذہب لے آتے ہیں, وہاں سماجیات لے آتے ہیں, وہاں اخلاقیات لے آتے ہیں, اور وہاں پہ ہم سوال نہیں کرنے دیتے. یہی مسلمانوں کے معاشرے کا ایک بنیادی طور پہ زوال کا سبب ہے. اب وہاں پہ اگر سوال ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے, اچھا اب یہ بات کہ پرائم منسٹر کیا سیٹسفائی کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے, یہ بڑی مشکل سی بات ہوتی ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہ کر سکے ہوں, جہاں آپ اپنی قوم کو وسائل نہ دے سکے ہوں, جہاں پہ آپ کی ترجیحات ملکی جو ہے وہ اپنی ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر نہ ہو, تو وہاں پہ کویسچنز کے آنسر کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس سارے کچھ کے باوجود میرے خیال کے مطابق آئندہ سے یہ بات ایک طے کرنی چاہیے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے وہ کم از کم ایسے 4-6 بڑے ادارے جو ہیں ان میں جا کے ایک لیکچر دے, کویسچن آنسر کرے, لوگوں سے سنے, پوچھے, پتا چلے اسے کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے, پبلک اوپینین کا بھی پتا چلے, پبلک اوپینین کا پتا چلے, اور یہ بڑا اچھا فورم ہے, آپ اس پہ جائیں. سو میں اس میں بچوں نے جو کچھ کویسچنز ان سے کیے میں اس پہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, پر ایک بات ذہن میں رکھیے, آپ کا پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, آپ کو ایک تمیز کے دائرے میں رہنا ہے. اس سے جب آپ پاؤں اپنا باہر نکالتے ہیں, اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہے. واہ ہم کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس نے پرائم منسٹر کی ایسی کی تیسی کر دی, لیکن یہ واہ بھی جو ہے آپ کے بچوں کو بگاڑ سکتی ہے. جی میں جہاں تک آپ کی, میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں, ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے. اور بھائی میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات سمجھا دوں, یہ سینٹ میں تھے, اور کل کو جو پاکستان کا سیٹ اپ آنا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ کہیں کوئی شک کی یا کوئی آپ کو یقین نہ صحیح, لیکن کیا امکانات میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ وہی بندہ جو آپ کے سامنے نان الیکٹڈ ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر بن کے بیٹھے. بڑی اچھی بات ہے خالد صاحب, مطلب اس بات سے تو کوئی دو رائے نہیں کہ ایک سیٹ تو نہیں کرنا چاہیے, بچوں کو بھی ظاہر ہے, لیکن میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس گھٹن میں اس وقت پاکستان کی قوم ہے, عوام ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سوالات جو ہیں وہ تازہ, اس بات کو چھوڑ دیجئے وہ کس انسٹیٹیوٹ سے تھے, لیکن ینگسٹرز کے ایسے سوالات جو ہیں وہ تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح. آپ کا ٹیک پلیز. سر اس میں جو وہ ایک یونیورسٹی میں جو بچوں نے کیا, مطلب کہ وہ صرف فوکس ایک تو وہ یونیورسٹی کے بچوں کو کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کے فورمز جو ہیں وہ ہر تعلیمی ادارے میں, جو اچھے تعلیمی ادارے میں وہاں پہ ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ میری بات سنیں, گورنمنٹ کالج کے جو وی سی ہیں جی, انہوں نے مریم نواز شریف کو بلایا تو تھا, خود ہی کے اوپر انہوں نے لیکچر دینا جی, وہ ہاں جی, تو وہ اگر بیک آؤٹ کر گئی وہ. اچھا, میں آپ کو یہی بات کرنے لگا ہوں کہ امریکہ میں جب صدارتی انتخابات سے پہلے جب کمپین شروع ہوتی ہے تو وہ اس لیول سے شروع ہوتی ہے. امیدوار جو ہیں وہ مختلف اس طرح کے فورمز کے اوپر جاتے ہیں, ہاں جی, انسٹیٹیوٹس میں جا کے تو وہ لیکچر دیتے ہیں, ان کو وہ رائے ہم اپنے وہ کرتے ہیں. اچھا, تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ الیکشن کے لیے صرف گلی محلے کی وہ سیاست وہی کرتے ہیں. تو یہ بچوں نے جو کیا ہے یہ ایک بالکل نیچرل وہ چیز ہے. وہ ایک جو بھی لیٹ آ رہا ہے وہ یقیناً اپنے ٹیچر کو بھی اگر کبھی لیٹ آتے ہوں گے تو وہ ان کو لیٹ آنے پہ بھی روکتے ہوں گے. کسی کو لیٹ آنے پہ روکنا یا خالد نجیب صاحب, آپ کا ہمارا اور خالد بھائی کا وقت اور تھا, اس وقت کا ٹیچر بھی اور تھا, اسٹوڈنٹ بھی اور تھا, بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, ایک بات میری لے لیجئے معظم, میں تو کبھی کل یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے محترم نگران وزیر اعظم صاحب کو یہ دھکا کس نے دیا. اچھا, اس کے بعد ابصار عالم جو ہیں وہ کل بیان حلفی جمع کرا کے آئے ہیں, ہم نے کل بھی اس پہ ڈسکس کیا تھا. جو ایکس ہمارے سروسز چیف ہیں آئی ایس آئی کے, فیض حمید صاحب کے خلاف, کہ وہ مجھ پہ پریشر ڈالتے رہے, وہ یہ کرتے رہے. اچھا, انہوں نے جو 2 بندوں کے نام دیے, نجم سیٹھی اور دوسرے صاحب جو تھے حسین نقی صاحب, وہ بھی ظاہر ہے کہ سسپیشیس ہے پاکستان کی سیاست میں, ان کے کوئی نیک نامی تو ہے نہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ابصار عالم کس کے پیرول پہ ہے, اور ان کو پی ٹی وی کا چیئرمین ایلیجیبلٹی نہ, سوری پیملا کا چیئرمین ایلیجیبلٹی نہ ہونے کے باوجود بنایا گیا تھا, جس سے بعد میں ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جج
शाहिद जमील खान ने। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो है ये बयान दिया गया है, ये उसी बयान का तसलसल है जो मियां नवाज शरीफ ने लंदन में कहा था कि मैं जनरल फैज और जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से उनका अकाउंटेबिलिटी करूंगा। अच्छा काशिफ साहब, एक छोटी सी बात सिर्फ इसके ऊपर करके, जो अभी खालिद भाई बात कर रहे थे हमारे बड़े हैं, दुरुस्त है कि वजीर आजम को वहां पे जाना चाहिए। मेरा सिर्फ ये सवाल करने का मतलब है कि क्या लेगेसी क्या है उनके पीछे। तो बहुत वो बड़े मतलब पॉलिटिशियन है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, बाप पार्टी के फाउंडर हैं, आपको पता है उनके सर गुजारिश तो सुने ना, उसका किरदार भी तो पॉलिटिक्स में देखिए ना। ठीक है, अब देखिए मैं और आप अगर इसके ऊपर जितना भी पर्दा डालेंगे कि उनका इंतखाब की सिलेक्शन, उन्होंने खुद कहा कि मैं इलेक्टेड नहीं हूं, मैं सिलेक्ट होके आया हूं या मुझे नॉमिनेट उनकी नॉमिनेशन किस प्रोसेस से हुई है। देखिए, हमें ये जो जुबाने खल्क है इसको समझना चाहिए। आप छोड़ दीजिए लम्स को या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को या किसी भी यूनिवर्सिटी को, आप उनसे कहिए किसी भी उस बंदे को जिसको लगता है कि निजाम चल सकता है और लोग इसके पीछे खड़े, उससे कहें किसी रेडी वाले से बात कर ले, किसी छाबड़ी वाले से बात कर ले, किसी मजदूर से बात कर ले। हम तो आप किसी जाके टी स्टॉल पे चाय पी के देखिए, लुक एट दी टॉक ऑफ द टाउन क्या है। अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि निजाम की बदसूरती से पाकिस्तान का हर बशिंदा नाला है, लेकिन हाँ, निजाम चलने में नवाज शरीफ साहब मुंतखब होके आए, हमारी 4 आंखों पे वो आए हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। आसिफ जरदारी साहब बने, खुद बनने दे लोगों को, इनको छोड़े। और अभी जो बात आप कर रहे हैं अफसार आलम साहब के हवाले से, मैं तो अफसार आलम साहब को सलाम करता हूँ। यहाँ पे तो आप किसी फौतशुदा जर्नैल के मुतालिक गुफ्तगू नहीं कर सकते भाईजान। आप लोगों ने उनके मुतालिक अपनी राय कायम कर रखी है। अगर देख, आपको नहीं पता क्यों चुप रहे थे। मिसाल के तौर पे काशिफ साहब देखिए, कुछ ना कुछ तो उन्होंने आके अदालत को, मैं तो इसलिए उनकी बहुत इस बात पे कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा मैं हल्फ देता हूँ कुरान पाक के ऊपर, और हमें मालूम है, देखिए ये हमें मालूम है कि किस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा था, किस तरह से चैनल के नंबर चेंज किए जा रहे थे। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मौजम भाई जैसे लेट द करेक्शन प्रोसेस बिगिन सर। काशिफ साहब ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं तो चाहता था कि नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए पे खड़े रहते, इमरान खान उनसे हाथ मिलाता, कहता हाँ ठीक है, हम नहीं चाहते, हमारा इतना अच्छा इदारा है और इतने दुनिया में ये अच्छे काम कर रहे हैं अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, इसको पॉलिटिक्स से आजाद करते हैं, आए मिलके आपस में बैठ के बात करते हैं। एंड पे होना ही ये चाहिए था। अब वो नहीं करना चाहते, उसको एहतसाब पे वो किसी और जरिए से जाना चाहते हैं, तो अदालतों को भी उन्होंने दिया था ना फैसला, अब करवाने दें अमल दरामद उनको। अब जज साहब इतने मोहतरम बैठे हैं हमारे, वो तो किसी के नाम के साथ ये जो बयान दिया उन्होंने, अफसार आलम साहब ने बयान हल्फी भी जमा कराया, कैसे देखते हैं आप उसको? क्योंकि मैं बेवक्त की रागनी नहीं है ये नहीं, ये इस वक्त यही करना चाहिए तो मेरे ख्याल में हमें। अच्छा, लेकिन एक बात तो है खालिद भाई अपना, क्या कह रहे थे? बस मैं यही कह रहा हूँ, यही करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि दोबारा चेयरमैन पैमरा भी बन सकते हैं। देखिए, मैं आपसे भी मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक बात का तो मुझे भी पता है कि अताउल्लाह कासमी साहब और अफसार आलम साहब को जब इनके ओहदों से हटाया गया क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, उसके साथ जो हमारी कोर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि इतने अरसा में जितने आपने हुकूमती तनख्वाहें और जो सब कुछ लिया है वो वापस करें। तो वो इन दोनों ने वापस नहीं। एक मौजूद में थोड़ी सी बात हुई। ये देखिए, मसला ये है कि आप ये ना देखें कि किस शख्स ने क्या बात, राइट, मामला ये है कि उन्होंने कहा क्या है। जो अफसार आलम ने जो बात की है, हमें खुश होना चाहिए कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी में किसी एक शख्स ने ऐसी बातें पहली बार नहीं की अफसार आलम ने, और ये बातें पहले भी होती रही। और मैं नहीं समझता कि इसको हम ये कहें कि इस वक्त उन्होंने किसी मखसूस एजेंडे के तहत बात की। जो बात अगर एजेंडे के तहत भी की है तो बात ये दुरुस्त है कि हो क्या रहा था। अगर उस वक्त माजी में जो कुछ हो रहा था, अगर आज उस पर पाबंदी लग जाए कि आपने जो कुछ माजी में किया, माजी का नाम लेकर ही लग जाए, तो मेरा ख्याल है कि काशिफ साहब, आप, मैं और हमारे कई दोस्त बाकी भी जो हैं, वो सारे नई जो आने वाले दौर की या आज के दौर की जो मुश्किलात हैं उससे बच सकते हैं। आप देखिए ना कि पाकिस्तान में फ्रॉड क्या हुआ।
کہ ایک بندہ کورٹ نے بھی آج کہا اور بالکل درست کہا کہ ایک بندہ کینیڈا سے پاکستان میں آیا اور اس نے آ کے یہاں پہ ہنگامہ کیا، الگ الگ کیا اور یہاں سب کچھ برباد کر کے وہ پاکستان سے واپس چلا گیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں معلوم کر رہے کہ بھی اس بندے کو کون لے کے آیا. آپ کا کویشچن اپنی جگہ پہ، جو آپ کے ذہن میں جو خدشات ہیں، جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ پہلے یہ سوال ضرور خود سے بھی کریں اور مجھ سے بھی کریں اور دوسروں سے بھی کریں کہ ہاں یہ عدالت نے یہ جو سوال کیا ہے کہ بھئی کینیڈا سے ایک شخص پاکستان آ کے کیا کرتا رہا، اس کو کون لے کے آیا، اس کے ٹکٹ کے پیسے کس نے دیے، وہ جو اس کا دھرنا تھا اس کو مینج کس نے کیا، یہ عدالت کے سوالات ہیں. اچھا میں وہ بات تو کر رہا تھا نا جی کہ یہاں پہ پاکستان میں اداروں کی کرپشن نہیں ہے اور ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بلڈنگ بھی نہیں ہے. مین جو اس میں معاملہ ہے وہ کرپشن کا ہی ہے، صرف کرپشن نہیں ہے، کیپیسٹی بلڈنگ تو نہیں، یہ کرپشن کے حد تک کیس نہیں ہے، یہ بہت اس سے مختلف کیس ہے، بہت آگے کا کیس ہے. اس پر اگر آج ایک بار رکاوٹ لگے گی تو بہت بہتری ہونے کی امید ہے. جی جی خالد بھائی، یہ بار بار کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں دونوں تینوں لوگ. مجھے یہ بتائیے ابھی جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے وہ پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہے؟ وہ بھی پولیٹیکل اپوائنٹی ہے. ہاں ٹھیک، آپ کو تو پتا ہے کہ ایسی ساری اپوائنٹمنٹ کے ہم تو اکٹھے ان کے خلاف بولتے رہے اور آج بھی ہے. خیر ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ذرا عالم کو کہ انہوں نے ڈنچے کی چوٹ پہ عدالت میں کہا اور عدالت کو ان کو میری وہ بات آپ گول کر کے نا کہ اتنی دیر پہ چپ کیوں رہے؟ نہیں چپ بھی نہیں رہے. وہ پہلے یہ بات ہوتی رہی ہے. اس کو آج افسار عالم نے آج اس پہ کہا کہ وہ حلفیہ طور پر یہ نام بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ کون جا کے کہتا تھا کیبل والوں سے کہ یہ کام کرے یہ نہ کرے. صاحب لاسٹ میرا کوشچن ہے، میاں صاحب آ گئے جو ہم کہتے تھے نہیں آئیں گے. ملک میں اس وقت جو ہے سیاسی کشمکش اور کشیدگی عروج پر ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ مختصر جواب دے دیجیے، ٹائم ختم ہو گیا. سر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو دھکیلا گیا ہے. اچھا جی، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ بے نظیر بھٹو ان کو بنایا جائے گا. بہت بڑی بات کر دی آپ نے خالد بھائی. اللہ رحم کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیاستدان دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں کاشف صاحب. سیاستدان جو ہے نا اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. جی ہاں، وہ پرائم منسٹر دیکھیے پیپلز پارٹی 2008 کا الیکشن لڑی، بھٹو خاندان میں کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا تھا اور اس کے بعد تب سے لے کے 2008 سے لے کے 2023 ہے، اس سے پہلے ان کی حکومت سندھ میں بھی رہی، لیکن کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھٹو خاندان سے نہیں تھا. وہ سیاست ان کی ختم نہیں ہوئی. میاں نواز شریف بھی پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، عمران خان بھی پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، آصف زرداری یا بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی پاکستان کی بہت پاپولر جماعت جو ہے اس کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں وہ. سو ان سیاستدانوں کی قدر کی جانی چاہیے. ان سیاستدانوں کو کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ نہ ہم کہیں کہ ہم نے اس سیاستدان کے ساتھ بھی کھیل کر لیا، اس سے بھی کھیل کر لیا، اس سے بھی کھیل کر لیا. یہ کھیل کتنا عرصہ تک جاری رہ سکتا ہے؟ اسی کھیل میں آپ کو یاد ہونا چاہیے جب پاکستان بنا تو ہماری پہلی دہائی اسی کھیل میں گزر گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ معاشی ابتری اور سماجی ابتری اور سیاسی ابتری اور پھر مارشل لا لگ گیا. آج بھی پاکستان میں اگر آپ حالات ایسے ہی رکھیں گے تو اس کا نتیجہ اچھا ملک کے لیے نہیں ہوگا. یہ سیاستدان جتنے آئے ہیں کسی کو جبری بھیجا جاتا ہے، کسی کو جبری روکا جاتا ہے، کسی کو جبری لایا جاتا ہے. یہ سلسلہ ریپرزنٹیشن جو ہے عوام کی اس کو انشور کرنا ہوگا. مظہر آپ کا ٹیک. میرا خیال ہے کاشف صاحب نواز شریف صاحب پہلے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، آئندہ بھی بن سکتے ہیں. اگر انہوں نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز کیا ساری سیاسی جماعتوں سے تو وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں زندہ رہ سکتے ہیں. وزیر اعظم تو وہ پہلے بھی بنے. ان کو چاہیے کہ وہ ایک جس طرح سے کبھی یہاں پہ نواب دادا صاحب کا کردار ہوا کرتا تھا وہ سب کو بٹھائیں اور ایک پولیٹیکل ایلڈر کے طور پہ، اور عمران خان کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ پولیٹیکل ریالٹیز کو کبھی بھی زیرو نہیں کر سکتے کسی عمل کے ذریعے، آپ ان کو سیکھ جانا چاہیے. آصف زرداری صاحب بیٹھے، یہ اس ملک کے ایلڈرز ہیں، پولیٹیکل ایلڈرز ہیں. مولانا صاحب بھی اس کے اندر بیٹھے، ایک دوسرے کو مائنس اور رائٹ آپ کا ٹیک آ گیا. آپ ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور پولیٹیکل جو روایات ہیں، جو جمہوریت ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اللہ کرے ایسا ہو جائے، بظاہر نظر نہیں آ رہا. بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.